اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید رحماء بینہم وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصدقهم حیاء عثمان صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج 18 ذی الحج ہے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت و سعادت ہوئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، ہمیں اپنے تاریخوں کے بارے میں یاد ہوتا ہے کہ آج برتھ ڈے ہے، آج فلانا دن ہے، آج فلانا دن ہے، حتیٰ کہ ہمیں اپنی پارٹیوں کی تاسیسوں کی جو ایام ہوتی ہے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اگر جہاں پر ہمارے عظیم رہبر و رہنما، عظیم لیڈر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یہ کسی مسلمان کو یاد نہیں ہے۔ بہت ہی کم لوگ آج میں نے دیکھے ہیں، بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو میرے ساتھ یعنی کہ فرینڈ ہے، کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں شیئر کی ہے۔ وہ صرف میں نے ایک یا دو دیکھے کہ جس نے یہ پوسٹ لگائی ہوئی ہے کہ آج ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ ایام یاد رکھنے چاہیے، ہمیں یہ ایام یاد رکھنے چاہیے، اور ہم اپنے بچوں کو اس بارے میں درس دیں کہ ہمارے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کیا تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے اور آپ کے سامنے سے ایک شخص گزرا، اپنے سر پر رومال ڈالے ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے جا کر اس شخص کی طرف دیکھ لے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم باغے گئے، جب جا کر دیکھا تو حضرت عثمان غنی تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے یہ نکل چکا تھا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ جا کے اس سامنے شخص کو دیکھ لے۔ تو کہتے ہیں کہ جا کے ہم نے اس سامنے شخص کو دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بٹھا کر کہا کہ اے عثمان، ایک وقت آئے گا آپ کو خلافت کا جبہ پہنایا جائے گا، یعنی کہ آپ کو مدینہ کا والی، آج کے لفظوں میں کہہ لو کہ وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ مگر اے عثمان، میں محمد میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ نے وہ خلافت نہیں چھوڑنی، آپ نے وہ جبہ نہیں اتارنا، کچھ بھی ہو جائے آپ نے وہ جبہ بالکل نہیں اتارنا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، آپ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی بنے، حضرت عمر فاروق بنے۔ عمر فاروق کی شہادت کے بعد یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی، میں مدینہ کا والی بن گیا۔ وقت آیا کہ جو وہاں پر باغی تھے، بلوائی تھے، انہوں نے ایک سازش کی اور سازش کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جس کی محبت ہمارے دلوں میں بس رہی ہے، مجھے اس سیٹ کی کوئی لالچ نہیں، مگر مجھے لالچ ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی لالچ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ منصب نہیں چھوڑنا اور نہ یہ جبہ اتارنا، تو لہٰذا میں اپنے نبی کے حکم کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے میں قطعاً یہ سیٹ نہیں چھوڑوں گا۔ حتیٰ کہ جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لائے، وہ بدبخت بلوائیوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں جو عصا تھی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک تھا، انہوں نے سب سے پہلے اس عصا کو توڑا، اللہ کے نبی کے ہاتھ کا عصا کا توڑا، اور عصا کو توڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مارا بھی ہے، زخمی بھی کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، پورے 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہاں پر قید کیا گیا، اور 40 دن تک پابندی تھی کہ کوئی حضرت عثمان کو نہ پانی دے گا نہ وہ کھانا کھلائے گا، جب تک یہ اس چیز کو تسلیم نہ کر لے کہ میں اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ 32واں دن گزرا تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کان قریب کیا، حضرت عثمان کو آواز دی کہ عثمان، ہم تو بڑے لاچار ہیں، بڑے مجبور ہیں، ہم آپ تک نہ کھانا پہنچا سکتے نہ پینا پہنچا سکتے ہیں، مگر یہ بتلائیے کہ آپ کا دن کیسے گزر رہا ہے، آپ کے ایام کیسے گزر رہے ہیں، جب آپ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اس کی برکت سے میری بھوک اور پیاس ختم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں انسان کا توکل جب اللہ پر بن جائے نا، اللہ پر بن جائے تو یقین مانے بھوک اور پیاس یہ آپ کا قرآن اور آپ کی نماز ہی ختم کر دے گی۔ جب انسان کا توکل ہو
اور جب آپ کا توکل نہ ہونا، آپ کا توکل نہ ہو تو یقین مانے کھانا بھی کھا لیں گے، آپ کی بھوک نہیں ختم ہوگی، کیونکہ توکل اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ دن گزرتے گئے ہیں، حضرت عثمان کا جب 39واں دن آیا، ایک بدبخت، آپ کی بیوی نائلہ آپ کے ساتھ بھی فرماتی ہیں کہ ایک بدبخت نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولا تو میں بڑی خوشی ہوئی کہ شاید حضرت عثمان کا کوئی خیر خواہ آیا بچانے کے لیے۔ کہتے کہ وہ جیسے آیا تو حضرت عثمان اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ قرآن مجید کی یہ آیت چل رہی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن مجید کی پہلی یا دوسری سپارے کی آیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت چل رہی تھی، ایک بدبخت نے حضرت عثمان پر وار کیا تو آپ کے جسم سے خون نکلا، قرآن مجید کی اس آیت پر گرا۔ تو آپ فرماتی کہ میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو مگر اس بدبخت نے تلوار میرے ہاتھ پر چلائی، میرے ہاتھ کی انگلیاں شل کر دی، اور پھر حضرت عثمان کو وہاں پہ شہید کیا۔ شہید کر کے ان کی لاش اٹھا کر وہاں پر ایک کوڑا دان تھا، کوڑا دان میں پھینکا، اور پھر ایک بدبخت آیا حضرت عثمان کے جسم پر، کہتے کہ میں نے اپنی دوپٹہ اوڑھ دیا تھا، وہ دوپٹہ ہٹایا اور ایک بدبخت آیا آپ کے چہرے پر تھوک پھینک کے چلا گیا۔ کہتے یہ ایام میرے سامنے تھے کہ میرا خامد میری آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہا ہے، اور بدبخت آتے جا رہے ہیں اور ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ اب حضرت عثمان وہاں پر شہید ہو گئے، جنازہ اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، کہتے جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا، جو جنازہ اٹھائے گا اس کی بھی ہم شامت لے آئیں گے، لہٰذا جنازہ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، وہ باہر آئی اور ان لوگوں کے خلاف بدعا کی کہ میں نبی کی زوجہ ہوں، میں نبی کی عزت ہوں، میں آپ کے خلاف بدعا کر دوں گی اگر جنازہ نہ اٹھانے دو گی، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں نبی کا حرم ہوں، نبی کی عزت ہوں، آج اگر میں بدعا کر دوں گی تو آج مدینہ میں خون کی بارش آ جائے گی۔ وہ بلوائی جو تھے وہ ان کو پتا تھا کہ آج اگر انہوں نے بدعا کر دی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تو کہتے ہیں کہ اسی وقت ہم نے جنازے کی اجازت دے دی، مگر 4 سے 5 آدمی جنازہ اٹھائیں گے، اس سے زیادہ کوئی جنازہ نہیں اٹھائیں گے۔ اب یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ حضرت شہید اسلام میں صرف ایک ہے، حضرت حسین، میں مانتا ہوں حضرت حسین ہمارے آنکھوں کی تاج ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، ہمارے آنکھوں کے نور ہے، حضرت حسین کو بھی ماننا واجب ہے، حضرت عثمان کو بھی ماننا واجب ہے۔ جو حضرت حسین کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو حضرت عثمان کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور دونوں رشتہ دار ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ، ایک نہیں 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب 4 آدمی نے جنازہ اٹھایا، ان بدبختوں نے مدینہ کے بازار میں چھتوں پر کھڑے ہو کر پتھراؤ کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو چارپائی مبارک تھی جس پر آپ کی لاش پڑی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ وہ پتھروں سے بھر چکی تھی، اور پتھروں سے بھر کر، اور وہ جو چارپائی تھی اس کے جو سائڈ والی چیزیں تھی وہ بھی ٹوٹ چکی تھی پتھروں کی وجہ سے۔ اب اگر وہ مظلوم مدینہ حضرت حسین کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ظلم تھا، مگر یہ جو ہوا یہ بھی بڑا ظلم ہے، وہ بھی ظلم ہے یہ بھی ظلم ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب جنازہ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حضرت حسین یہ جنازے میں شریک تھے، کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے جنازے کی چارپائی قبر کے قریب کرنے لگی اس وقت اس سے پتھر گر پڑے، پتھر سارے گر پڑے لحد میں، وہ پتھر دوبارہ اٹھانے پڑے، اور جب حضرت عثمان کا چہرہ دیکھا تو جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کی زخموں سے بچا ہوا تھا، سارا جسم آپ کا چھلنی ہو چکا تھا پتھروں کی وجہ سے۔ بغض کیا تھا کہ نبی کی محبت کی وجہ سے۔ اب یہاں سے ہم اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے کہ یہ صحابہ نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی جان دے کے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ مگر آج اگر ہم مسلمان مسجد میں اذان اور نماز نہ پڑھنے جائیں تو ہم کہاں کے مسلمان؟ آج اگر ہمیں امام نماز کے لیے بلائے اور ہم ہمارے کانوں پر جو تک نہ رہیں گے کہ ہم دین کے لیے نماز پڑھنے جائیں یا اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جائیں، تو فرق کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کس منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش کی جو التجا کریں گے؟ اللہ کے نبی ان کے سامنے سارا ریکارڈ رکھ دیا جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے کہ جو آپ کی نام سن کر آپ کی بات سن کر مسجد میں نہیں آتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ دکھ مجھے پہنچاتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، دکھ مجھے پہنچاتا ہے کہ جو نماز کی اذان کی بات سن مسجد میں نہ جائے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس امتی سے خوش ہوں، اس امتی سے خوش ہوں کہ جو امتی نماز آواز سن کر اذان کی وہ نماز پڑھنے چلے جائے، گویا کہ اس نے مجھ محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، مجھ محمد کی آنکھوں کو راحت پہنچایا، کس نے؟ کہ جو نماز پڑھے۔ اب یہ 18 ذی الحج کو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف کرسے کے پیچھے نہیں تھی، آپ حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں، بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، قرآن ہو،
آپ کو قرآن، حدیث، ترمذی، یہ سارے آپ کو بتائیں گے کہ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حکم تھا کہ جو حضرت عثمان کے بارے میں جاری ہوا تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کریں۔ یاد رکھنا یہ زندگی ہے چند دنوں کی ہے، یہ چند دنوں کی انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں کتنا گمانے زندہ رہ سکو گے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک ہفتہ زندہ رہنے کی امید ہے، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ مجھے 2 دن زندہ رہنے کی امید ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ آپ نے اتنی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، اتنی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہے، کوئی ہفتہ کوئی 2 دن۔ میں محمد یہ کہتا ہوں کہ جو سانس اندر چلا کے نہ جانے باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ صحابہ کو بتا کے جا رہے ہیں کہ اتنا بھی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں حدیث میں کہ لوگ ایسے آئیں گے زندگیاں ان کی ایسی ہوں گی جیسے آٹے میں نمک، آٹے میں نمک، اور مکان ان کے ایسے ہوں گے جیسے برجوں کے برج، جیسے کہ ان کی زندگی 1000 سال ہو، 1000 سال ہو، اور ان کے قد بھی بڑے لمبے لمبے ہو۔ اب دیکھیں نا ہم مکان بناتے ہیں، لینڈر بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ سلینڈر کے نیچے ہم نے رہنا کہ نہیں رہنا، رہنا نہیں رہنا۔ میرا ایک دوست ہے پچھلے سے پچھلے ہفتے اس کی والدہ وفات پا گئی، اس نے مکان بنایا اپنی والدہ کے لیے کیونکہ اس کی والدہ اس کے ساتھ تھی۔ اس مکان پہ تقریباً 1 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوا، 1 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوا، اور اس مکان میں آپ جائیں گے یقین مانے آپ کی روح خوش ہو جائے گی، ہر جگہ ٹائل پتھر، یقین مانے وہ جو لیٹرین ہے نا وہ کمروں سے زیادہ خوبصورت اور کمروں سے زیادہ خوبصورت، ایسی وہاں پہ جناب وہ اسٹائلش سارا کچھ بنایا گیا، مگر مکان میں شفٹ ہونے سے پہلے اس کی والدہ وفات پا گئی، مکان میں بھی شفٹ نہیں ہوئی، پہلے ہی والدہ وفات پا گئی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں پتا کہ میں نے آگے جینا؟ انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں نہیں، یقین مانے چائنا موبائل کی گارنٹی ہے، ہر ایک چیز کی گارنٹی ہے، آپ کے کپڑے کی گارنٹی ہے، آپ کی جوتے کی گارنٹی ہے، آپ کی اینک جو چیز بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کی وارنٹی ضرور ہے، مگر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو کھنے خاص سمجھتے ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ چلتے پھرتے آدمی آپ دیکھ رہے ہیں، یقین مان چلتا ہوا آدمی راستے میں جا رہا ہوگا، اچانک گر پڑے گا، کیا وہ یہ اٹیک ہوا، کیا وہ مر گیا، بس یہی اس کی زندگی تھی۔ گھر سے نکلا کہ میں جا رہا ہوں، میں فلاں کام کر کے آؤں گا، میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، مگر اچانک نکلا وہاں پہ اٹیک ہوا، مر گیا، ختم ہو گئی بات۔ یہ انسان یقین مانے بالکل لو کوالٹی میں جا رہا ہے، جیسے زیرو بلب ہوتا نا، زیرو بلب ویسے انسان کی زندگی ہے۔ مگر غرور ہمارا دیکھے، تکبر ہمارا دیکھے تو یقین مانو آسمانوں کے ساتھ ہمارا غرور اور تکبر بات کر رہا ہوتا ہے۔ مگر کیا یہ چیزیں ہم نے اپنے ذہنوں سے نکال لی، یہ چیزیں جو ہے یہ ہم نے اپنے ذہنوں سے نکالنی ہے، بالکل نکالنی۔ کیوں نکالنی؟ کیونکہ یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے جو بہترین چیز ہے اور بہتر نمونہ ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے آئیڈیل کون ہیں، ہمارے آئیڈیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ہماری آئیڈیل کون ہے؟ وہ تابعین اور تبع تابعین ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اپنی زندگی گزار کر چلیں گے اور دنیا کو بتا کر چلیں گے کہ آپ نے زندگی کیسی گزارنی اور آپ کا منشور کیا ہے۔ ہمارا جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دین پر چلنا ہے، کم سے کم ہم کچھ بھی کریں۔ دیکھیں گنہگار سارے ہیں، سارے گنہگار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، سب سے ہو جاتے ہیں، مگر نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک چیز کی مجھے، میں اس آدمی کو ضمانت، اس آدمی کی جنت کی ضمانت میں محمد خود لیتا ہوں، میں محمد خود لیتا ہوں۔ کس آدمی کی؟ کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے، آقا کریم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اس کا بازو پکڑ کر جنت میں لے کے جاؤں گا، کہ جو نماز پڑھنے والا ہوگا۔ اب جو بے نمازی ہوگا قیامت کا دن ہوگا، آقا کریم اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، وہ واضح مار رہا ہوگا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو کبھی ٹھنڈک نہیں پہنچائی، اس نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی طرف کبھی دیکھے نہیں۔ اب دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کا میدان ہے، ادھر سے بھی تیر چل رہے ہیں، ادھر سے بھی تیر چل رہے ہیں، مگر آپ نے حکم جاری کیا کہ بھائی نماز پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے۔ وہاں پر ہوا حکم، یہ ہوا، اعلان یہ ہوا کہ اے امیر المومنین، اے لخت جگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس حالت میں ہم نماز پڑھیں گے کہ ادھر سے بھی تیر چل رہے ہیں، ادھر سے بھی تیر چل رہے ہیں؟ تو حضرت حسین فرماتے ہیں تو تیر چل رہے ہیں، اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو میں تب بھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اگر جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہو نا تب بھی اگر میرے میں ہمت ہے تو میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ لگی ہو، دوران جنگ بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، دوران جنگ تو نماز اتنا بڑا اہمیت کا فریضہ ہے۔ اگر ہم اپنے بازاروں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، دکانوں میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں، یا ادھر ادھر گھوم کے ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو یقین مانیں یہ ٹائم بڑا قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنائیں، نماز پڑھا کریں، اور اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد کیا کریں، اپنے صحابہ کرام کی تاریخ کو یاد کیا کریں،
किस सहाबी की किस दिन पैदाइश है, किस दिन शहादत है, ताकि वो आपकी जीनत बने व्हाट्सअप की और फेसबुक की, ताकि लोगों को पता चले कि आज किस अजीम सहाबी इस दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की कोशिश करे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। इलाहुल आलमीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत और आपके नक्शे कदम पर हमें भी चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इलाहुल आलमीन इस अजीम सहाबी की और मज़ीद दर्जात बुलंद अता फरमाए। आमीन। इलाहुल आलमीन हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इलाहुल आलमीन हमें भी शहादत की मौत अता फरमाए। आमीन। शहादत की ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल है सबकी परेशानी दूर फरमाए। आमीन। जो तंगदस्त है सबकी तंगदस्तियाँ दूर फरमा। आमीन। जो कर्ज के हवाले से मरज के हवाले से परेशान है सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन जो साथी घरों में है, अस्पतालों में है, जहाँ कहीं है, बीमार है, अल्लाह सबकी बीमारियाँ दूर फरमा। आमीन। सबको सेहत कामिल अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह जिनके घरों में अगर कोई परेशानी है सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। आमीन। जो बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। आमीन। खसूसन बिलखसूस भाई इस्माइल के वालिदैन के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, आमीन। शिफा अता फरमाए, आमीन। सेहत कामिल अता फरमाए। आमीन। और जिनके वालिदैन बीमार हैं सबके वालिदैन के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत कामिल अता फरमाए। आमीन। और जिनके वालिदैन दुनिया फानी से जा चुके हैं, इलाहुल आलमीन उनकी बख्शिश फरमा। आमीन। उनकी कामिल बख्शिश फरमा, आमीन। कामिल मग़फ़िरत फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान की हिफाज़त फरमा। आमीन। मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाज़त फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन जो मुल्क पाकिस्तान के बारे में नेक और अच्छे हुक्मरान अच्छे सोच रखते हैं, अल्लाह उन हुक्मरानों को कामयाबी अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन नेक हुक्मरान नसीब फरमा। आमीन। अच्छे हुक्मरान अता फरमा आमीन। जो शरीयत के मुताबिक हमारे मुल्क को चला सके। इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल है, किसी भी आलम में परेशान है, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। आमीन। और जो साथी दर्स में नहीं आती खुसूसन यासीन के लिए दुआ करें, अल्लाह इन साथी को यहाँ पर राग़िब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन।